اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے آج 7 رمضان المبارک کو اور 7واں پارہ ہے، اور القرآن کو جانیے کہ موضوع کے تحت الحمدللہ ہم اللہ کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی توفیق سے دی ہوئی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں یا انہوں نے سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اے میرے رسول جو آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، یہ بات کہ یہ قرآن یعنی اللہ کا کلام حق ان پر واضح ہونے کے بعد، یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم آپ پر ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہم آپ پر ایمان لے آئے تو یا اللہ ہمیں تو اپنے شاہدین میں شامل فرما۔ یہ جو آیا کریمہ ہے اس کے 2 شان نزول ہیں۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کرسچن کا، عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور آقا علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی واضح نشانیاں قرآن مجید کو تلاوت کر کے ان کے سامنے رکھیں تو وہ اللہ کا کلام سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آنسو جب جاری ہو گئے تو انہی آنسوؤں میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما دی۔ اور دوسری اس کے شان نزول میں یہ آتی ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشہ حضور علیہ السلام کے حکم سے ہجرت فرما کے گئے تھے مسلمانوں کے وفد کے ساتھ، تو پھر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ اہل مکہ جو کفار تھے انہوں نے شکایت کی کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری زمین پر رہنے والے تھے، توبہ نعوذ باللہ وہاں سے یہ بھاگ کے آئے ہیں، لہٰذا یہ لوگ ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ چونکہ کرسچن تھے اور حبشہ کے بادشاہ تھے اس وقت، تو کرسچن تھے، تو انہوں نے سنی تو انہوں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ کے ساتھ باقی بھی حضور کے اصحاب تھے، اور بتایا کہ اے جعفر طیار تمہارے نبی نے کیا تعلیمات دی ہیں، تمہیں کون سا دین سکھا رہے ہیں، کون سے احکامات تم تک پہنچا رہے ہیں؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آیات کریمہ ایک تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کی ایمان کو تقویت دینے والی پڑھی، اور دوسرا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق جو قرآن مجید کی آیات تھیں وہ جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ جب یہ بیان کی تو نجاشی جو ہے وہ اپنے تخت سے نیچے اترا، ایک تو اللہ کے اس کلام کو سن کے اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اپنے تخت سے نیچے اترا اور زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے جو تمہارے اوپر آنے والے احکامات، تمہاری طرف نازل ہونے والے قرآن میں میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جو ہماری کتاب انجیل میں نازل ہوا تھا وہ بالکل وہی ہے جو قرآن میں نازل ہوا ہے، اس میں کسی قسم کا کنٹریڈکشن نہیں ہے، کسی قسم کی جو ہے وہ کا تضاد نہیں ہے۔ تو یہ کر کے اب اس نے جب یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اللہ کا کلام سن کر پھر وہ مسلمان ہو گیا نجاشی۔ اس لیے جب نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا اور حضور علیہ السلام تک بات پہنچی تو مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا باہر نکل کے نجاشی کا خود جنازہ پڑھایا، اور جو نجاشی ہیں ان کی میت تو حبشہ میں تھی مگر غیب کا جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھایا۔ اس میں ہمارا موقف اہل سنت کا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات میں ہے، آقا علیہ السلام کے تصرفات میں ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے
کہ وہ آقا جو مسجد نبوی میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ جنت ان کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالغیب نجاشی کا جنازہ پڑھایا تو نجاشی کا جنازہ حضور کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، اس لیے وہ غیب کا جنازہ نہیں حاضر کا جنازہ تھا۔ اور فقہ حنفی میں جو ہے وہ غیب کا جنازہ ہم مطلب نہیں پڑھتے، جو حاضر ہے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ اور غیب کے جنازہ چونکہ ایک دعا ہے، جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، تو دعا مانگ لیں اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ تو یہ ان کا یاد کا شان نزول یہ ہے۔ اس کے ساتھ پھر جو ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو حلال چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور اس سے اعتداء نہ کرو، یعنی آگے حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اور اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب بندہ اپنے سے کوئی چیز حرام کر لے، جی میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا، حالانکہ حلال ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، حلال ہے۔ اسی طرح معقولات میں یا مشروبات میں جو حلال اور طیب چیز ہے اس کو خود جو ہے بندہ حرام اپنے اوپر نہیں کر سکتا۔ ایکچولی ان آیات کا بھی شان نزول یہ ہے کہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی کچھ اصحاب نے یہ سنا، بلکہ پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا ماحول کیسا ہے، حضور رات کیسے گزارتے ہیں، دن تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور تو رات کو بھی ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، عبادت ہی کرتے ہیں اور مصلی پہ گزار دیتے ہیں، اور ایسا ہے جی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن نازل فرما دیا تھا کہ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں کوئی ہے جس کی عبادت کے متعلق اللہ یہ فرما دے کہ میرے بندے بس کر دے، تیری عبادت اب میرے لیے کافی ہوگی ہے، مگر ایک ذات مصطفیٰ ہے جن کے لیے اللہ نے کلام نازل فرمایا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آدھی رات کھڑے ہو جائیں یا آدھی سے کم، آپ کی مرضی ہے، مگر اللہ آپ کی عبادت سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اصحاب رسول نے حضرت عائشہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ آج کے بعد ہم ساری رات عبادت کریں گے، ہم اپنی مطلب ازدواجی تعلقات بھی نہیں نبھائیں گے، ہم اپنے لیے کھانا پینا سب حرام کر دیں گے تاکہ ہم عبادت یکسوئی سے عبادت کریں۔ تو یہ بات جب حضور علیہ السلام تک پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کو بلا کے کہا کہ دیکھو میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میرے ازدواجی تعلقات بھی بحال ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں نے اللہ کی کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام نہیں کی، میں سوتا بھی ہوں، اور نہ میں جو ہے سادھوؤں کی طرح جنگلوں اور بیابانوں میں نکل گیا ہوں کہ میں نے محلات کو، اللہ کی مخلوقات کو چھوڑ دیا اور جنگلوں بیابانوں میں چلا گیا ہوں۔ ہاں یہ ضرور بات ہے کہ ایک وقت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یکسوئی اور تنہائی اور خلوت حاصل کرنے کے لیے غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے جہاں قرآن نازل ہوا تھا۔ تو یہ وہ جو، اور اسی طرح رمضان کے آخری عشرہ میں تنہائی خلوت جو اعتکاف کی صورت میں وہ حضور علیہ السلام، تو آقا نے منع فرما دیا کہ میرا کوئی امت سادھو نہ بنے، یہ نہیں کہ بالکل جناب لنگوٹے کس کے تو جنگلوں کی طرف چلا جائے اور سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ اس کے بعد آگے ایک بہت اچھا موضوع ہے جو 7ویں پارے میں ہے سورۃ المائدہ میں، رب ذوالجلال نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم من الایمان۔ یمین کہتے ہیں، یمین قسم کو، یمین کس کو کہتے ہیں؟ قسم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری جو لغو قسم کی قسمیں ہیں ان پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّم مِّنَ الْأَيْمَانِ، جن قسموں میں تم پختہ ہو جاؤ، جو پختہ پکی قسمیں اٹھا لو، اور اگر تم اس پر کفارہ ادا نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری گرفت فرمائے گا۔ اب جہاں اس قرآن کی آیت کریمہ کی روح سے قسم کی 2 قسمیں ہوگی، ایک ہے یمین لغو اور ایک ہے یمین عقد۔
یمین لغو سے اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر منع فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی بات کے جی میں تو آپ سے، میں توبہ نعوذ باللہ اللہ کی قسم میں تم سے نہیں بولوں گا، میں اللہ کی قسم میں تو جناب علی آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم میں تو جوتی نہیں پہن، یعنی یہ جو عام چھوٹی موٹی ایسی یہ بالکل نارمل سی چیزیں، ہر بات پہ قسم اٹھا لینا، ایک تو اس سے منع فرمایا گیا، یہ ہے یمین لغو، اور اللہ نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایسا شخص جو قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کے مال میں برکت نہیں ڈالتا۔ اور ہمارے ہاں تو مارکیٹوں میں آج دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ جو حالانکہ جھوٹی قسم کھائی جا رہی ہوتی ہے جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے یہ دیکھیں مواخذہ، اللہ تعالیٰ نے مواخذہ فرمانا ہے۔ لیکن دوسری بات، ایسی کسی معاملے پر جس میں انسان کے عقیدے کا معاملہ ہے، انسان کی معاشرت کا معاملہ ہے، انسان کے ایسے معاملات ہیں جہاں سے خاندانوں کے ٹوٹنے کا معاملہ ہو، زندگی کے اہم امور کا فیصلہ ہو، وہاں پر جب قسم اٹھائی جائے گی تو پھر اس قسم کی مکمل پاسداری کرنی پڑے گی۔ لیکن چونکہ دیکھیں جیسے صبح بھی میں نے عرض کیا، یہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کتنی رخصتیں اور رعایتیں رکھی ہیں، یہ بھی ایک راستہ رکھا کہ قسم تو اٹھا لی لیکن بعض سرکمسٹانسز ایسے آ جاتے ہیں، حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کو پھر رجوع کرنا پڑتا ہے، پھر جو ہے وہ ان معاملات کی طرف جانا پڑتا ہے، تو پھر اس کا راستہ بیان کیا ہے، اور اس کا راستہ کیا ہے کہ اس قسم کو اگر توڑنا پڑ جائے، چھوڑنا پڑ جائے، ختم کرنا پڑ جائے، تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَقَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَاتِ مَسَاکِین، پھر 10 مسکینوں کو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ 10 کتنے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، من اوسط درمیانی قسم کا، ما تطعمون اہلیکم، جو تم گھر میں کھاتے ہو، اور کسوتہم، یا کپڑے دیے جائیں 10 مسکینوں کو، اور تحریر رقبہ، یا غلام آزاد کیا جائے، اور آخری فمن لم یجد، جو یہ بھی نہ پائے، فصیام ثلاثۃ ایام، وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ اب آپ دیکھیں کتنی رخصتیں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے اوسط قسم کا، اب غریب آدمی ہے بیچارے کے پاس وسائل نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا خود نہیں ملتا، اب کم از کم رج کے چنگا ایک ٹائم دا کھانا کھائے تو بندہ 100 روپے تے آرام نال پہنچ جاتا ہے جی۔ تو اب وہ انسان کے پاس وسائل ہی نہیں ہے، تو آگے فرمایا کہ یا تو یہ کرے، یا اس کے ساتھ فرمایا کپڑے دے، کیا کرے؟ 10 مسکینوں کو کپڑے، اگر استطاعت ہے تو پہلی آپشن، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ اس کے کپڑوں کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ پھر فرمایا یعنی غلام آزاد کرے۔ اب غلام بھی بڑے مہنگے ہوتے تھے پرانے دور کے، اب وہاں ہزارہ دراہم میں غلام خریدے جاتے تھے اور فروخت کیے جاتے تھے اور آزاد کیے جاتے تھے۔ اور آخری غریب آدمی ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن قسم توڑ بیٹھا ہے، تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے۔ کیا کرے؟ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جب تم پکی قسمیں حلف کے ساتھ کر لو اور اٹھا لو، واحفظوا، پھر ان کی حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی۔ اب آپ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ واف فرمائے، لوگ بار بار جو ہے بڑی بڑی عجیب قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اگلے دن ایک میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو ایک دوست آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ میں نے گروی مکان دیا ہوا تھا، تو اس نے 50,000 کہتا کہ میں نے ساری پیمنٹ کر دی تھی، اور یہ میں کہتا ہوں کہ نہیں اس کا 50,000 رہتا تھا، یہ چلا گیا، یہ 2 مہینے کے بعد آیا، اس کی ہمشیرہ رہتی تھی، یہ ہے وہ۔ اب وہ جو دینے والا وہ کہے جی میں نے تو قسم میں نے تو دی ہیں، میں نے دی ہیں۔ تو اب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ مجبور بھی ہے، پریشانی ہے، اس نے دیے ہیں، اگلا بندہ ماننے کو بھی تیار نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب احوال تو اللہ کی ذات جانتی ہے، احوال تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ 4 پیسوں کے لیے اتنی بڑا رسک لینے والے کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ برے انجام پہ پہنچا دیتا ہے۔ بہرحال میں نے تو انہیں بہت منع کیا کہ بھائی مجھے اس بات میں نہ ڈالیں، آپ جو بھی اندر مسجد میں آ گئے ہیں، یہ مسجد میں آنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو وہ دوسرا ماننے کو تیار ہی نہیں، اس نے کہا جی نہیں آپ تو یہ قرآن اٹھائے گا تو پھر ہے۔
میں نے کہا چلو آپ کی مرضی ہے، قرآن اٹھائیں، مسجد میں آ گئے، اب میں تو اس میں نہیں جی۔ اب وہ اتنا بزید گھنٹہ بیٹھا رہا، اس نے کہا نہیں جی میں اس کی قسم تب قبول کروں گا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ امام صاحب بھی درمیان میں بیٹھیں گے۔ کیسے ڈھیٹ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔